بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر بابل میں ایک خوبصورت بدکار عورت رہتی تھی۔ وہ ایسی حسین و جمیل تھی کہ دوسرے شہروں سے بھی لوگ اس کے لیے آیا کرتے۔ ایک دن موت کا فرشتہ آیا اور اس کی روح قبض کر لی گئی۔ اب لوگوں نے اس کی میت کو لیا اور اس کے رشتہ داروں کے حوالے کر دیا۔ رشتہ داروں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو نہیں دفنائیں گے، کیونکہ یہ تو ہمارے سارے خاندان کے لیے بدنامی کا باعث بنی۔ اس لیے بدکار عورت کے رشتہ داروں نے اس کی لاش کو کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف حاصل تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کوہ طور پر جایا کرتے تھے۔ ایک بار جب آپ کوہ طور پر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے دوست حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہم سب باتیں بعد میں کریں گے، پہلے جاؤ، فلاں جگہ کوڑے کے ڈھیر میں ایک خاتون کی لاش پڑی ہوگی، اس خاتون کی لاش کو غسل دے کر خوشبو لگاؤ اور بڑی عزت احترام کے ساتھ دفنا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے کوہ طور سے شہر بابل آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کافی دیر سے اس لاش کو تلاش کرتے رہے۔ آخر کار ایک کوڑے کے ڈھیر میں وہ لاش مل ہی گئی۔ 4 کتے اس لاش کی حفاظت میں بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ کوئی بھی مردار پرندہ اس لاش کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لاش کے پاس گئے تو کتے وہاں سے غائب ہو گئے تھے، وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت کے گھر والوں کے پاس گئے۔ آپ علیہ السلام نے ان کے گھر والوں کو کہا کہ کوڑے میں تمہاری فلاں لڑکی کی لاش پڑی ہوئی ہے، آپ گھر والے میرے ساتھ مل کر اس عورت کو غسل دے کر دفنانے میں میری مدد کرو۔ اس عورت کے گھر والوں نے کہا کہ ہم آپ کی اس کام میں مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ بدکار عورت تھی، زنا کار تھی، اپنے ماں باپ کی نافرمان تھی، اس لیے ہم کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ اس کے گھر والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے سے صاف صاف انکار کر دیا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ اس علاقے سے کسی نے نہ دیا۔ شہر والوں کی صورتحال دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کے پاس گئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس لاش کو غسل دے کر دفنا دو۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بھائی کے ساتھ اس کنیز کی لاش کو اٹھا کر گھر لے آئے۔ جب اس میت کو غسل دینے کی باری آئے تو کسی نے بھی اس کو غسل دینے کی حامی نہ بھری۔ آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی گھر کی عورتوں کو لے کر آئے، جنہوں نے اس بدکار عورت کو غسل دیا۔ اس کو قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ میت کو دفن کر کے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام وہاں سے واپس آ رہے تھے تو شہر کے لوگ آپ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ کیا ماجرا ہے کہ تم اس بدکار عورت کے ساتھ اتنی بھلائی کیوں کر رہے ہو؟ یہ کنیز تو بہت بدکار تھی، تم نے اس کو غسل دے کر اتنی محبت سے کیوں دفنایا ہے؟ ان لوگوں کی باتیں سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا۔ آپ علیہ السلام خاموش ہی رہے۔ ان پر ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اگر آپ ہم کو اس راز کے بارے میں نہیں بتاؤ گے تو ہم آپ علیہ السلام کے رب کا جو کلمہ پڑھا ہے ہم واپس کر دیں گے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خود نہیں پتا، مجھے تو خدا کا حکم ہوا تھا، میں اللہ کے حکم کے مطابق اس عورت کو دفنایا ہے۔ میں جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر جاؤں گا تو میں آپ کو اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کو لوگوں نے جانے دیا، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ، لوگ اس عورت کے بارے میں مجھ سے طرح طرح کے سوال کرتے ہیں، لوگوں کے سوالات کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ میں نے اس عورت کو اتنی عزت کے ساتھ کیوں دفنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، لوگوں کی بات سچ ہے، یہ عورت واقعی ہی بدکار زنا کار تھی، اس نے ساری زندگی بدکاری کی ہے۔ ایک دن اس کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا کہ اس کی نظر ایک کتے پر پڑی۔ وہ کتا پیاس کی شدت سے مر رہا تھا۔ اس عورت نے سر سے
اپنا دوپٹہ اتارا، اس کنویں میں ڈال دیا جس سے وہ کپڑا گیلا ہو گیا۔ پھر اس نے اس گیلے کپڑے کو کتے کے منہ میں نچوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کتے کی پیاس بجھ گئی۔ مجھے اس عورت کی یہ نیکی بہت پسند آئی۔ میں نے اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے ملک الموت کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ، فلاں عورت کی روح کو قبض کر لو تاکہ وہ مزید گناہ نہ کر سکے۔ فرشتے نے میرے حکم کے مطابق اس کی روح قبض کر لی۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو کے حوالے سے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔